سب سے پہلی چیز کہ صدقہ فطر ادا کب کرنی ہے، تو اس کا جو وقت ہے، صحیح وقت ہے، وہ یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر کو ادا کر دیں، اپنے جانب سے بھی ادا کریں اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بالغ ہو، چاہے وہ نابالغ ہو، گھر کے ہر فرد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کریں عید کی نماز سے پہلے پہلے، اور گھر اپنی جانب سے بھی اور اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کی جانب سے، گھر والوں کی جانب سے بھی ادا کریں۔ صدقہ فطر کا دراصل مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہم نکالتے ہیں، تو ابن ماجہ میں جو حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1872، اور ابو داؤد شریف میں ہے 1404۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ روزے کے درمیان جو کوتاہیاں، جو لغزشیں، جو بد کلامیاں اور لا یعنی فضول کام ہم سے ہو گئے ہیں، یہ صدقہ فطر ان کے لیے کفارہ بن جائے گا، ان کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ہم روزے کی حالت میں بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، الٹی سیدھی باتیں بول دیتے ہیں، بد کلامیاں ہو جاتی ہیں، کچھ برائیاں ہو جاتی ہیں، کہ تو جب ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں تو یہ صدقہ فطر ان کا کفارہ بن جاتا ہے اور ہمارے روزہ کو درست کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مسکین ہے، جو غریب ہے، ان تک ان کے کھانے پینے کے جو ہے چیزیں پہنچ جائے، تاکہ عید کے عظیم موقع پر وہ در در جو ہے نہ بھٹکے، لوگوں کے دروازوں پر نہ جائیں، انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بھی اور لوگوں کی طرح، اپنے مسلم بھائیوں کی طرح عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ یہ بھی ایک مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ تو کب نکالنا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے کس کی جانب سے؟ سب کی جانب سے نکالنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ تین چیز آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ سمجھیں کہ صدقہ فطر میں ہم نکالیں گے کیا؟ کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیسہ نکالتے ہیں یا پھر گیہوں، جبکہ احادیث میں موجود ہے 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ گیہوں بھی نکال سکتے ہیں، آپ جو ہے جو نکال سکتے ہیں، آپ کشمش، منقع یہ نکال سکتے ہیں، اور چوتھی چیز کھجور نکال سکتے ہیں۔ اب یہ 4 آپشن ہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ جس کی جیسی استطاعت ہو، اپنی استطاعت کے مطابق وہ نکالے۔ اب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر نکال سکتا ہے تو وہ گیہوں کے حساب سے نکالے، کسی کو اللہ نے اور دولت دی ہے، وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے نکال سکتا ہے تو وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے نکالے۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق نکالے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جو ہے عام طور پہ گیہوں کے حساب سے ہی نکالتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے کہ جس کی جو استطاعت ہو اسی حساب سے نکالے۔ اب گیہوں کی مقدار کیا ہے؟ تو گیہوں کی مقدار جو ہے نصف سا گیہوں، یعنی آدھا سا گیہوں۔ آدھا سا گیہوں، یہ سا جو ہے دراصل ایک پیمانہ ہے جو پہلے زمانے میں چلتا تھا۔ آج کے اس زمانے میں ہمارے علماء کرام نے اسے کلو گرام میں کنورٹ کیا ہے، تو آدھا سا بنتا ہے 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام۔ اگر آپ گیہوں نکالتے ہیں تو کیا نکالیں گے؟ 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام گیہوں آپ صدقہ فطر نکالیں، یا پھر اس کی جو قیمت ہے، جو ریگولر آپ گیہوں استعمال کرتے ہیں، 40 روپے والا یا 30 روپے والا یا 50 روپے والا جو آپ استعمال کرتے ہیں، تو 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام کا جو رقم ہوتا ہے، اس رقم کو آپ ادا کریں صدقہ فطر کے طور پر، اگر آپ گیہوں کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جو کے حساب سے، جو، کشمش اور کھجور، ان تینوں میں سے اگر آپ کسی سے نکالنا چاہتے ہیں تو 1 سا نکالنا ہوگا، یعنی 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا منقع۔ اب 1 سا جو ہے، 1 سا یہ پیمانہ ہے، اس کو کلو گرام کے حساب سے آپ جب کنورٹ کریں گے تو اس کے جو ہے 4 کلو
94 ग्राम और 64 मिलीग्राम होता है। यानी अगर आप जौ से या खजूर से या किशमिश से आप ज़कात निकालना, ये सदक़े फित्र निकालना चाहते हैं तो कितना निकालेंगे? अगर जौ से, किशमिश से या फिर खजूर से तो 4 किलो 94 ग्राम 64 मिलीग्राम, इस हिसाब से आप सदक़े फित्र निकालेंगे। या फिर 4 किलो 94 ग्राम 64 मिलीग्राम का जो रकम होता है वो रकम आप सदक़े फित्र के तौर पर निकालेंगे। फिर से आप समझ लीजिए कि जिसकी जैसी हैसियत हो, हर किसी को अपनी हैसियत के हिसाब से निकालनी चाहिए। होता यह है कि एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान, वो भी गेहूं के हिसाब से निकालता है, और एक करोड़पति इंसान, लखपति इंसान, वो भी गेहूं के हिसाब से निकालता है। जबकि उसकी इस्तिताअत यह है कि वो अगर खजूर से भी निकाले तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो गेहूं से निकालते हैं, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। सही तरीका यह है कि जिसकी जैसी इस्तिताअत हो, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से निकाले। गेहूं के बराबर निकालने की हैसियत रखता है तो गेहूं के हिसाब से निकाले। अगर जौ, किशमिश या खजूर के हिसाब से निकालने की इस्तिताअत रखता है तो उस हिसाब से वो निकाले। ऐसा ना हो कि आप करोड़पति हैं और जो है गेहूं के हिसाब से निकाल रहे हैं, जबकि आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, इतना पैसा, इतना रुपया, कि आप खजूर के हिसाब से सदक़े फित्र निकाल सकते हैं, किशमिश के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो जिसकी जैसे हैसियत हो उसी हिसाब से निकालें।